اسرائیل کا قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ، بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ سمیت 2 افراد کی شہادت کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا۔ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا۔ دوحہ میں زوردار دھماکوں کی آوازوں سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے حملے کے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ بولے، خود مختاری اور سلامتی کو نشانہ بنانے والی کسی بھی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات شروع کر دیے۔ ایران اور سعودی عرب کا بھی واقعے پر افسوس کا اظہار۔ ایران کے وزیر خارجہ نے قطر میں اسرائیلی حملے کو علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ اسرائیل کی سفاکانہ کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، سعودی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ بھارتی آبی دہشت گرد پاکستان کے دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ راوی، چناب اور ستلج میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سینکڑوں دیہات سے ڈوب گئے، لاکھوں افراد بے گھر، اب تک 60 افراد جاں بحق۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار، ملتان کے لیے 2 دن اہم۔ دریائے راوی، جسٹر اور ستلج سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,37,000 کیوسیک ریکارڈ۔ بھارتی ریلوں کا رخ سندھ کی جانب۔ دریائے چناب نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں تباہی مچا دی، 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ 100 سے زائد بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ شہر کو بچانے کے لیے شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ لیاقت پور میں سیلاب متاثرین کی ایک اور کشتی الٹ گئی، 13 افراد کو بچا لیا، 19 ماہ کا بچہ لاپتہ ہو گیا، تلاش جاری۔ دریائے ستلج کے مقام پر ہیڈ گنڈا سنگھ والا پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا، 3,27,000 کیوسیک کا ریلا گزرنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ This water is coming down. ابھی پنجاب میں ایسے کچھ علاقے ہیں کہ 15 سے زیادہ دن وہاں کے عوام ڈسپلیسڈ ہیں، کیمپس میں موجود ہیں، اور یہ پانی آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ اور پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے جب قوم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور سب کو اپنے اختلافات بھول کر بھائی ہو کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قدرتی آفت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کچھ دنوں سے ملک قدرتی آفت کا شکار ہے۔ کلاؤڈ برسٹ سے 400 سے زائد افراد جاں بحق۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب سے تباہی ہوئی۔ ملتان، قصور اور گجرات میں زیادہ خطرناک صورتحال۔ پیپلز پارٹی ملک میں نئے ڈیم کی تعمیر کی حمایت کرتی ہے، کسی متنازع ڈیم کی حمایت نہیں کرتے جس پر اتفاق رائے نہ ہو۔ پنجاب کے عوام 2 ہفتوں سے امداد کے منتظر ہیں۔ سندھ میں کسی بھی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو۔ جناح ہاؤس کے قریب سرکاری گاڑی جلانے کے مقدمے میں عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا، خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ شاہ محمود قریشی جلاؤ گراؤ کے مقدمے سے بری، روبینہ جمیل، افشاں طارق بھی بری۔ ATC کے جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ سرور روڈ پولیس نے مقدمے کا چالان جمع کروا رکھا تھا۔ مقدمے میں 29 ملزمان کا ٹرائل مکمل کیا گیا۔ میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ 31 سالہ میجر عدنان اسلم شہید راولپنڈی کی رہائشی تھے۔ ISPR کے مطابق بنوں میں دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے شہید نے بے مثال بہادری کے ساتھ شہادت کو گلے لگایا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا کہ میجر عدنان اسلم شہید کی ہمت اور قربانی ہمیشہ قوم کے دلوں میں نقش رہے گی۔
قوم اپنے شہید بیٹوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. شہید کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعائیں. پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی جنرل نشست پر الیکشن کمار کا. حکومتی امیدوار رانا ثناء اللہ 250 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے. الیکشن کمیشن کے مطابق کل 251 ووٹ کاسٹ ہوئے, ایک ریجیکٹ ہوا. مریم نواز اسپیکر پنجاب اسمبلی, صوبائی وزراء مریم اورنگزیب, عظمہ بخاری نے ووٹ کاسٹ کیا. اپوزیشن نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا. پی ٹی آئی کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا. تحریک انصاف کا رویہ سیاسی نہیں. اگر پی ٹی آئی اپنے ممبران کو ووٹ کے عمل سے گزارتے تو 10 سے 12 ووٹ مجھے دینا چاہتے تھے. پاکستان پرامن اور ایٹمی طاقت ہے. رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے بائی کاٹ کا بہانہ کیا, جبکہ یہ ان کا اپنے جو ممبرز ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد ہے, کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر وہ ووٹ کاسٹ کرواتے اپنے ممبرز کو تو ان کے کوئی 10-12 ممبرز تو ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ خود رابطہ کیا تھا کہ وہ ووٹ جو ہے وہ مجھے کرنا چاہتے ہیں, جبکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ووٹ اپنی جماعت کو کریں, اپنے کینڈیڈیٹ کو کریں. تو اس خفت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ رائے اقرار. میں نے تو پہلے کہا کہ ان کو امپائر کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہے. امپائر اگر نیوٹرل مل جائے تو پھر وہ کہتے ہیں میں نہیں کھیلوں گا. اور جو یہ ان کو غلط فہمی جو ایک شاید ابھی تک دور نہیں ہوئی کہ وہ نہیں کھیلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ نہیں کھیلیں گے. ایک بہانہ اور ذریعہ بنا کر لوگوں کو تکلیف دینا, اور خاص طور پر روٹی اور آٹا جو ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس سے ہمیشہ رہی ہے. جو کہتے تھے آخری گیند تک لڑیں گے, وہ آج اپنے نشست پر الیکشن کا بائیکاٹ کریں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی مخالفین پر کڑی تنقید. کہتی ہیں مرضی کے امپائر نہیں مل رہے تو اب یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اگر فساد گروپ کی جائیدادوں کی بات کرو گے تو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ ان کا طرح امتیاز ہے جس میں مذمت کرتی ہوں. ایک پلانٹیڈ طریقے سے چور ڈاکو کا ڈرامہ لگایا جاتا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد کا بڑا فیصلہ. پنجاب میں سینٹ کی نشست پر الیکشن کو پٹیشن کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا. جسٹس احمد ندیم ارشد نے پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. فیصلے کے مطابق پٹیشن میں اہم نکات اٹھائے گئے. 15 روز میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین تحریری جواب جمع کرائیں. اعجاز چودھری نے سینٹ کی جنرل نشست پر انتخاب روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی. گندم کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. پنجاب میں گندم کے سٹاک ڈکلیئر کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت. گندم کو بر وقت محفوظ مقامات پر منتقل نہ کرنے پر ڈی جی فوڈ ڈپارٹمنٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. سیلاب سے گندم کے ضیاع پر خانیوال کے ڈی ایف سی سمیت تمام عملہ معطل. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں کہا حکومت کو عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. سیلاب کی وجہ سے صورتحال کا فائدہ اٹھانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف کیس. دوران سماعت جسٹس اسد اللہ نے کہا کہ جب عدالت نے کہا کہ تینوں لسٹ سے نام نکال لیں تو پھر کیوں شامل کیا گیا. بس اب بہت ہو گیا. آپ سب نے توہین عدالت کی. مزید آپ کو نہیں سنیں گے. آپ کے ساتھ رعایت کی, اس کا آپ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے کہ حکومت کا کنڈکٹ تو سامنے ہے. ایک ایسے ایچ او کے آرڈر پر عدالتی احکامات کی توہین کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر پابندی نیپال کی حکومت کو لے ڈوبی. جنریشن زیڈ کی احتجاجی تحریک زور پکڑنے لگی. جھڑپوں سمیت مختلف واقعات میں 19 افراد ہلاک. نیپال کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے استعفیٰ دے دیا. بھارت کے خطے میں علاقائی بالادستی کے پس پردہ عزائم آشکار. بھارت کی نیپال کے نوجوانوں کو استعمال کر کے جنریشن زیڈ تحریک کے ذریعے انتشار کی سازش بے نقاب. مودی علاقائی بالادستی کے لیے نیپال سمیت ہمسائے ممالک میں اندرونی مداخلت میں مصروف.